حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے علاقے سے ماں کے ساتھ سفر کر رہے تھے. ڈاکہ پڑا، ڈاکوؤں نے ماں سے چھین لیا بچہ، اغوا کر لیا، مکہ کی منڈی میں آ کے بیچ دیا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے نے خریدا، خالہ کو گفٹ کر دیا. جب نبی کائنات سے نکاح ہوا تو بیوی سیدہ خدیجہ نے یہی غلام حضرت زید کو نبی کائنات کو تحفہ دے دیا. یہ زید نبی کائنات کی گود میں پرورش پا رہے ہیں. دن گزرتے گئے، لیل و نہار گزرتے چلے گئے. نبی کائنات کی محبت بھری شفقت بھری گود میں یہ ایک غلام کی حیثیت سے زندگی گزار رہا ہے. ایک وقت ایسا آیا کہ یمن کے کچھ لوگ یہاں پہ عمرہ حج کرنے آئے. انہوں نے زید کو دیکھا، واپس گئے، جا کے زید کے گھر والوں کو بتایا کہ آپ کا بیٹا ہم نے مکے میں دیکھا ہے، ایک محمد نامی آدمی ہے، اس کا غلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ماں نے، باپ نے، جانتے نا بیٹوں والوں، بیٹا فوت ہو جائے تو بندہ سہ لیتا ہے، تو گم ہو جائے تو کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا کہ پتہ نہیں ہمارا بیٹا کس کنڈیشن میں کس جلاد کے ہاتھے چڑھ گیا ہے. ہاتھوں سے فوت بیٹے کو دفنا دیں تو الگ بات ہے، وہ غم کم ہوتا ہے. گم ہو جائے بیٹا تو غم زیادہ ہوتا ہے. اس کے ماں باپ نے کھانا پینا چھوڑا ہوا تھا. جب ان لوگوں نے جا کے بتلایا تو حضرت زید کا باپ حارثہ اور ان کا بھائی یعنی حضرت زید کا سگا بھائی جن کا نام جبلہ تھا اور ایک ان کا چچا، 3 افراد یمن کے علاقے سے مکے پہنچے. پوچھ گچھ کرتے کرتے کہ ہم نے محمد الرسول اللہ کو ملنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تب تک نبوت کا اعلان کر چکے. یہ تینوں افراد نبی کائنات سے ملاقات ہو گئی. کہنے لگے انت محمد، کیا آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا نعم انا محمد. یہ کہنے لگے میں زید کا باپ ہوں، یہ زید کا بھائی ہے، یہ زید کا چچا ہے. ہم نے کتنے دنوں سے کھانا کھانا چھوڑا ہوا ہے، ڈاکوؤں نے ڈاکہ مارا، میری بیوی سے میرا بیٹا چھین کے لے گئے، آگے بیچ دیا. ہم یہ توڑے بار کے بوریاں بار کے لائے ہیں اس وقت کی کرنسی کے، درم و دینار کے. اے محمد جتنی دولت لینی ہے، جتنا معاوضہ لینا ہے، آج تیری پنجابی زبان میں اسی تن دے کپڑے بھی بیچ دیاں گے، لیکن اسی اپنے پتر نو ضرور تواڈے کولوں لینا چاہوں.